توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فی کس 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ اسپیشل جج ارجمند شاہ نے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنایا۔ پی پی سی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل غیر حاضر رہے۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سیاسی منظرنامے میں ہلچل پیدا کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کو زائد عمر اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا سنائی گئی۔ توشہ خانہ 2 کا تحریری فیصلہ جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں 17 سال قید، دونوں پر مجموعی طور پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمند شاہ نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا، استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ تحفے ملنے کے بعد جعلی انٹریاں کی گئیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر اور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا، توشہ خانہ کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے خود ڈاکے ڈالتے رہے۔ پیسے جمع کروانے تک ہر چیز کی دستاویزات ہیں، انکار ممکن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے قوم و فعل میں ہمیشہ تضاد رہا۔ بانی کے خلاف کئی فیصلے آ چکے، مزید بھی آئیں گے۔ انصاف کے تقاضے کے مطابق بانی کی سزا بنتی۔ اپوزیشن نے توشہ خانہ 2 کیس میں سزاؤں کی مذمت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو دی گئی سزا انصاف کے منافی قرار۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اپوزیشن رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ کہا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، فیصلے عوام میں انتشار پیدا کریں گے۔ حق گو افراد کو سزا دینا درست نہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن سب کو معلوم ہے۔ سینئر رہنماؤں نے رد عمل میں سزاؤں پر دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔ بغیر ٹرائل کے فیصلے عوام کا اعتماد متاثر کریں گے۔ عدالتی عمل پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ عمر رسیدہ رہنماؤں کو سزائیں دینا ظلم ہے۔ توشہ خانہ 2 کی سزا 190 ملین پاؤنڈ کی سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطر تارڑ نے بیان میں کہا کہ 14 سال کی سزا ختم ہوگی تو اس کے بعد 17 سال کی سزا شروع ہوگی۔ فراڈ کے تحت تحائف کی قیمت کم لگائی گئی۔ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ اسٹیٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا کر تحائف اپنے ذات کے لیے رکھ لیے گئے۔ ہیروں کے کاروبار میں ملوث بانی پی ٹی آئی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے چور دروازے سے اقتدار میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انہیں ہر کسی کو چور اور ڈاکو کہنے کی عادت تھی۔ فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ذریعے مخالفین کو چور ڈاکو کہنا مخصوص بیانیہ بنایا گیا۔ بنی گالہ کے مبینہ جعلی دستاویزات کے باوجود پروجیکٹ فیض حمید کے تحت انہیں صادق اور امین قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس میں محصولات کی وصولی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی پر زور۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو ایف بی آر سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی پیٹرول پمپوں کے خلاف قانونی کارروائیاں مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ کراچی میں ایک مرتبہ پھر بھتہ مافیا کی گونج۔ بلڈر ہوں یا تاجر، سب ان کے ہاتھوں پریشان۔ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی بہادر آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2012 میں گینگ وار کے نام سے شہر کو یرغمال بنایا۔ ان پر قتل و غارت کی سنگین مقدمات تھے۔ اب ملک سے فرار ہوئے اور بیرون ملک سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو تک شکایات پہنچا چکے ہیں۔ لیونل میسی کی اننت امبانی کی جانب سے $13 لاکھ کی نایاب گھڑی کا تحفہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق میسی کو بھارت کے دورے کے دوران ایک نہایت نایاب گھڑی تحفے میں دی گئی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ میسی کو جو گھڑی تحفے میں دی گئی ہے اس کے دنیا بھر میں صرف 12 نمونے تیار کیے گئے ہیں۔ اس گھڑی میں بلیک کاربن فائبر کیس اور اسکیلیٹن ڈائل ہے جو اندرونی میکانزم کو نمایاں کرتا ہے۔